کہ آج لاہور میں ایک شادی کی تقریب کے دوران دعوت ولیمہ کے دوران جو ہے ایک وفاقی وزیر نے ایک نجی ٹی وی کے اینکر پرسن جو ہیں ان کو تھپڑ مارا، پھر آپس میں ہاتھا پائی بھی ہوئی۔ ہارون صاحب، کیا معاملہ ہوا؟ لڑائی کیوں ہو گئی اور یہ کیا معاملہ ہے؟ ایک وفاقی وزیر نے ایک بار پھر سے جو ہے ایک اینکر پرسن کو تھپڑ جڑ دیا۔ دیکھیے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ایک خاتون جو ہے، جو میں نام نہیں لینا چاہتا، جی، کہ مجھ پہ الزام لگایا، اور میں نے جب ان سے پوچھا کہ وہ ویڈیو کہاں ہیں تو انہوں نے کہا نہیں، ویڈیو تو میرے پاس نہیں ہے۔ اس پہ مجھے غصہ آ گیا کہ مجھے بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں، تو میں نے اس پہ تھپڑوں نے جڑ دیا۔ صحیح۔ یہ وہ مانتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی کیا اہمیت ہے، اصل بات یہ ہے تو وہ تو ہم گتم گتھا ہو گئے، وہ تھپڑ کا ذکر نہیں کرنا چاہتے تھے، ڈپریشن کا ویسے شکار تھے، انہیں خطرہ لگ رہا تھا کہ وزارت چلی جائے گی، ان کا وزارت آنی جانی چیز ہے۔ اچھا، حالانکہ وزارت کا تو کسی نے ان سے نہیں پوچھا کہ آپ کی وزارت باقی رہے گی یا نہیں رہے گی۔ دیکھیے بہت افسوسناک واقعہ ہے، یعنی اگر ایک وفاقی وزیر قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے تو پھر آپ لوگوں سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ قانون کا کیا، پہلے ہی قانون کا کتنا احترام ہے، پہلے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی ہر ون ویلنگ ہو رہی ہے اور موٹر سائیکل جو ہیں وہ لہریں بنا کے چلتے ہیں، اور ٹریفک کسی شہر کی ٹھیک رہی نہیں ہے، اور 2/3 میرے خیال میں سپیڈ رہ گئی ہے، اور بھی ریاست کی رٹ کہاں ہے؟ بالکل کہیں بھی نہیں ہے۔ جو طبقہ اٹھتا ہے اسے بلیک میل کر لیتا ہے، پولیس نے بلیک میل کر لیا، سول سروس نے کر لیا، بزنس مین نے بلیک میل، جو آدمی ڈاکٹر چڑھ دوڑے ہاسپٹل، پہلے ہی رٹ نہیں ہے، تو جب یہ مثالیں قائم ہوں گی تو پھر رٹ کہاں رہے گی؟ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے وزیر اعلیٰ سمیت، گورنر سمیت، محسن لغاری سمیت ایک معزز آدمی ہیں، ان کے بیٹے کی شادی ہے، ان کے عزیز و اقارب ہیں، ان کے دوست ہیں، ان سب کی توہین ہوئی۔ بالکل۔ اسحاق خاقانی صاحب ساتھ کھڑے تھے، جب اسے مارا تھپڑ تو وہ ان کے اوپر گرا، اسحاق خاقانی صاحب کے اوپر گرا، اسحاق خاقانی صاحب میز پہ گرے۔ اب وہ 70-72 سال کے آدمی ہیں، صحت اچھی ہے ماشاءاللہ ان کی، لیکن 70-72 برس کے آدمی ہیں، وہ بچ گئے، یعنی میز پہ گرے نا، تو میز پہ اگر اس طرح اچانک آدمی گرے تو کیا ہو سکتا ہے؟ بالکل ٹھیک۔ تو خدا کا شکر ہے کوئی نقصان نہیں ہوا، وہ جہانگیر ترین کے پاس کھڑے تھے۔ اب یہ ان سب کی توہین ہے بھائی، دو آدمیوں کا جھگڑا، اول تو ہاتھ اٹھانا جو ہے اس کا کیا جواز ہے، لیکن if at all ایسا آپ نے کرنا ہی ہے تو یہ دو آدمیوں کا معاملہ تو دو آدمیوں کے درمیان ہونے چاہیے، انہیں 5 آدمیوں کے درمیان تو نہیں ہونے چاہیے۔ فواد صاحب کو، اور یہ جو پنجاب میں وزیر ہیں کمیونیکیشن کے، ان کو ٹائیگر کا لقب دیں گے جی تو پھر ان کی حوصلہ افزائی ہوگی نا، پھر تو وہ یہی کریں گے۔ بالکل ٹھیک ہے ہارون صاحب۔ وہ وزیر صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض اخبار نویس جو ہیں انہوں نے پہلے بھی ایک ایسا کیا، میں نے FIA سے بھی معاملہ کیا، لیکن میری بات نہیں سنی جا رہی ہے۔ FIA سے بھی کیا، وزیر داخلہ سے بھی رابطہ کیا، اس سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وزیر کے معاملے میں قانون نافذ نہیں ہو سکتا اگر وہ حق پر ہیں۔ یہ تو ٹھیک ہے، انہوں نے ایک بات ٹھیک کہی کہ کردار کشی نہیں ہونی چاہیے، بالکل ٹھیک بات ہے، یہ تو معقول بات ہے نا۔ بلا جواز آپ کو بغیر ثبوت کے آپ الزامات کیسے لگا سکتے ہیں، اور سنگین الزامات کیسے لگا سکتے ہیں؟ یہ بات تو ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وزیر کو انصاف نہیں مل سکتا تو عام آدمی کو انصاف کہاں سے ملے گا؟ یہ تحریک انصاف آپ نے بنائی کس لیے تھی؟ انصاف دینے کی، اس کا نام تحریک انصاف رکھا، تو 15 مہینے میں انصاف فراہم کرنے کے لیے آپ نے کون سے اقدامات کیے ہیں؟ اب وہ کہتے ہیں میری عزت ہے، بالکل ٹھیک ہے، ہر آدمی کی عزت ہے، باقی لوگوں کی کوئی عزت نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ نے کتنا پولیس کو بہتر بنایا، عدالتوں کو کتنا بہتر بنایا، تفتیش کو کتنا بہتر بنایا، FIA میں کیا اصلاحات کی؟ آج FIA کا چیف انہیں کہتا ہے ہماری تو کیپیسٹی محدود ہے، تو محدود ہے نا کیپیسٹی، اس میں شک کیا ہے؟ نہ کوئی تربیت ہے، نہ کوئی آلات ہیں ان کے پاس، نہ ان کی تعداد پوری ہے، ٹریننگ ہی نہیں ہے بحال، بس ریاست کی رٹ ہی نہیں ہے، تو بھائی ریاست کی رٹ بحال کریں، صحیح، اور اداروں کی کیپیسٹی بڑھائیں، اور مقدمات فیصل ہوں۔ اب سوڈان جیسے پسماندہ ملک میں وہاں گیا تھا، میں سنائی نہیں کہہ رہا، صحیح، 3 دن کے اندر عام طور پہ مقدمات کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اچھا 3 دن نہ صحیح، یہ کورٹس بنائی جس کے وکیلوں نے مزاحمت کی، اس میں ہو رہے تھے فیصلے 3-3 4-4 دن میں ہو سکتے تھے، وکیلوں نے مزاحمت کی تو پھر 2-3 مہینے میں 1 مہینے میں ہونے لگے۔ تو آپ وہ اقدامات کریں نا جی، جہاں کہیں کوئی قانون کے راستے میں رکاوٹ ہے ان رکاوٹوں کو دور کریں، ازالہ حیثیت عرفی کے قانون آپ بہتر بنائیں نا۔ انہوں نے کہا، فواد صاحب نے ٹھیک کہا، انہوں نے کہا جی لندن میں اگر کوئی آدمی ایسی حرکت کرے اس کی جائیداد اگر زیادتی کرے، بالکل ٹھیک، تو پاکستان میں بھی یہی ہونا چاہیے۔
تو ارون صاحب کیسے روکا جائے؟ قانون سازی کریں، سول اداروں کو مضبوط کریں. اس کا علاج یہ تو نہیں ہے کہ جو آدمی سمجھے میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ خود ہی بھائی صاحب معاملہ تو وہ وکیل ہیں اور بڑے زبردست وکیل ہیں، ذہین آدمی ہیں. صاحب معاملہ تو جج نہیں ہوتا. بالکل دو آدمی کو جھگڑا، میرا آپ کا جھگڑا ہے، ہاں جی، تو میں کیسے جج ہو گیا یا آپ کیسے جج ہو گیا؟ جج تو ایک ثالث ہوگا یا باقاعدہ جو جج ہے وہ ہوگا. اس کا مطلب ہے آپ کا نظام انصاف تباہ ہو چکا ہے. آپ کو اس کی فکر، وہ کہتے ہیں مجھے اپنی عزت کی فکر ہے. بالکل اپنی عزت کی فکر ہونی چاہیے، اور اس نظام انصاف کی بھی تو کوئی بالکل فکر کر. لیکن ارون صاحب ہمارے معاشرے سے برداشت کا ایلیمنٹ بھی ختم ہو گیا، اخلاقی طور پہ ہم بہت نیچے آ گئے. بڑا دلچسپ تبصرہ کیا. پی ٹی آئی کے ایک لیڈر کو کسی نے فون کیا، بڑے اہم لیڈر کو، ان سے میری بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ یہ کنٹینر سائیکی ہے. اچھا، یہ کنٹینر سے یہ سلسلہ پھیلا ہے. تو جب پولیٹیکل پارٹیز میڈیا سیل بنائیں گی اپنے مخالفین کی اور اخبار نویسوں کے کردار کشی کے لیے، جب ملک میں ایسے ڈرامے ہو رہے ہوں گے، کراچی میں اور لاہور میں ایسے ڈرامے ہوتے ہیں جس میں ماں کی گالی، بہن کی، بیٹی کو، بہو کو، تو اس ان رشتوں کی اتنی تذلیل کی جاتی ہے. یعنی وہ ایسے فکریں جو دہرائے بھی نہیں جا سکتے، جو ٹی وی پہ دکھائے ہی نہیں جا سکتے. جی ٹھیک ہے، ہمیں اخلاقی جب چینلوں سے ایسے، اب پھر انہی کے یہی اداکار جو ہیں جو غلاظت پھیلانے والے، پھر ان کو ٹی وی چینلوں میں موقع دیا جائے گا. آپ نے کب اس کو روکنے کی کوشش کی؟ میں نے شہباز شریف صاحب سے کہا تھا کہ آپ دو کام کر دیں. آپ تو بڑی عظمت کتابیں کرتے ہیں نا، لاہور کی ٹریفک ٹھیک کر دیں اور گندے ڈرامے بند کر دیں تو میں مان جاؤں گا آپ کو کہ آپ لیڈر ہیں. تو یہ سب سارا سوشل فیبرک تباہ ہو رہا ہے. ایک آدھ چیز نہیں، بہت سے پہلو ہیں. بالکل ٹھیک. تو اس پہ توجہ کیوں نہیں دیتے؟ جی ٹھیک ہے، اس پہ توجہ دینی چاہیے. ارون صاحب، پی ٹی آئی کے اندر اختلافات کی بات ہو رہی تھی کہ ناراضی بھی چل رہی ہے، وہ معاملات رک گئے ہیں یا واقعی بڑھتے چلے جا رہے ہیں؟ نہیں، وہ تو کل بھی جو تھانے انہوں نے ماڈل تھانے کا افتتاح کیا، اس میں سبطین خان شریک نہیں ہوئے اور ببلی صاحب ہے وہ بھی نہیں شریک ہوئے، اور سبطین کے اور امجد خان کے ملاقات نہیں ہے. پچھلی دفعہ سبطین گئے، انہوں نے وزیر اعلیٰ سے ہاتھ نہیں ملایا. اچھا، وہ تو اختلافات اسی طرح. ٹھیک ہے ارون صاحب، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا آج جو ہے سالگرہ کا دن تھا، جنم دن تھا، منایا بھی گیا ہے. انہوں نے پاکستان کی سیاست میں کیا فرق لے کے آئے تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب؟ بھٹو نے فرق تو دیکھیے ایک ہی بنیادی پیدا کیا، وہ یہ ہے کہ عام آدمی کو سیاست میں لائے. وہ ٹھیک ہے، اس سے پہلے یہ نہیں ہوتا تھا. اس سے پہلے سیاسی پارٹیاں لوگوں کو جذباتی نعروں پہ کچھ نہ کچھ جمع تو کر لیتی تھی. 47 کے بعد عام آدمی کا سیاست سے رشتہ، سیاست سے بھی اور اس سے ریاست سے بھی کمزور ہوتا گیا تھا. وہ عام آدمی کو لے کے آیا، اسے موٹیویٹ کیا. انہیں بھٹو صاحب یہ نہیں سمجھتے تھے 88 کے الیکشن میں کہ میں اتنی سیٹیں لے لوں گا، لیکن عام آدمی کو ایک بڑی تعداد کو موٹیویٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے. ٹھیک. اور اس کے نتیجے میں ایک بڑی تبدیلی پیدا ہوئی، ایک نئے کلچر نے جنم لیا، اور ان کے کارنامے بھی ہیں. انہوں نے ایٹمی پروگرام شروع کیا، انہوں نے آئین منظور کیا، انہوں نے عام آدمی کی پاسپورٹ تک پہنچ کو ممکن بنایا. انہوں نے انڈیا جن علاقوں پہ قبضہ کیا تھا وہ واپس لیے، جو گرفتار فوجی تھے سویلینز انہیں واپس رہا. لیکن اس ملک کا سوشل فیبرک تباہ کرنے میں اور اس ملک کی اکانومی کو برباد کرنے میں بھٹو صاحب کا جتنا حصہ ہے اتنا کم ہی کسی کا ہوگا. نیشنلائز کر لیا، انڈسٹری تباہ کر دی، نیشنلائز کر دیا، اور اس کے نتیجے میں منی لانڈرنگ شروع ہو گئی، اب بڑی تباہی اس سے آئی. ارون صاحب، گیس کا مسئلہ بھی ہے، یہ کیا مسئلہ ہے، کیوں کنٹرول نہیں ہو رہا ہم سے؟ گیس کا مسئلہ بہت سادہ ہے. اچھا، وہ اخلاقی ضرورت نہیں ہے ہمیں کیا بتائیں لوگوں کو. دیکھیے یہ اتنے سینکڑوں ہزاروں CNG اسٹیشن یہ لگانے کا کیا جواز تھا؟ صحیح ہے. آپ کے پاس یا تو گیس ہو اتنی، ٹھیک، یعنی گیس ضیاء الحق کے زمانے میں اور بھٹو صاحب کے زمانے میں زیادہ تھی یا اب زیادہ ہے؟ بالکل ٹھیک، اب کم ہے نا. ہاں جی. اور آبادی دگنی سے زیادہ ہو گئی. بالکل ٹھیک، 2.5 گنا ہو گئی بھٹو سے لے کے اب تک تقریباً. تو گیس تو آپ کے پاس ہے نہیں، تو آپ CNG اسٹیشن کیسے لگا رہے ہیں؟ بالکل. پھر یہ ہے کہ یہ پائپ کے ذریعے گھروں تک گیس پہنچانے میں بہت سی گیس ضائع ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے، گیس کی بجائے سلنڈر استعمال ہونا چاہیے، اور اخلاقی جرات کا مظاہرہ کریں اور قوم کو صحیح صورتحال بتائیں متعین وقت پہ. جی ٹھیک ہے ارون صاحب، وہ گیس کا جو ہے سلنڈر استعمال کرنا چاہیے. اگر یہ ماڈل کامیاب ہو جائے PIA میں، یعنی باوجود اس کے کہ ڈالر کی قیمت بہت بڑھ گئی، روپے کی قیمت گر گئی، یعنی باوجود اس کے کہ پٹرول مہنگا ہو گیا،
41% اگر خسارہ کم ہو سکتا ہے، اس کا مطلب اگر یہ 2 واقعات نہ ہوئے ہوتے ہیں تو یہ خسارہ شاید 50% یا 60% کم ہو بالکل جاتا ایسے. شاید اس سے کچھ زیادہ کم ہو جاتا. اگر یہ ماڈل کامیاب ہو جائے تو ایسا ہی ایک گروپ آف پیپل، اگر ایسا ایک گروپ آف پیپل ہو سکتا ہے تو دوسرا بھی ہو سکتا ہے. وہ سٹیل مل کو ٹھیک کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک. ایک تیسرا گروپ جو ہیلپ کر سکتا ہے ریلوے میں تجربہ ہے فوجیوں کا. انہوں نے کوریا سے انجن خریدنے تھے. کوریا سے جنرل کینی کے دور میں کچھ ریسرچ ہوئی کہ وہ انجن 10% قیمت میں مل سکتے ہیں. وہ اپنا سسٹم چینج کر رہے ہیں. یعنی جو نیا انجن امریکہ میں سب سے اچھا انجن بنتا ہے وہ $10 ملین کا $1 ملین میں مل سکتا ہے. بالکل ٹھیک. وہ ANP کے وزیر صاحب ہوتے تھے، کیا ان کا نام ہے؟ بلور صاحب. انہوں نے بلور صاحب نے نہیں خریدے، انہوں نے چین سے خریدے، جو جس کے لیے فٹ پاتھ ہی توڑنے پڑے. صحیح. اب وہ فٹ پاتھ کرو پلیٹ فارم میں توڑنے پڑے. تو ان کا کچھ نہ کچھ تجربے سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ ڈیڈیکیشن ہے. ڈیڈیکیشن ضروری. اچھا ایک اور گروپ ہے، پھر ضروری نہیں ہے وہ فوج سے، کہیں سے بھی ایک گروپ آپ لائیں اور اس سٹیل مل کو ٹھیک کر دیں اسی ماڈل پہ، اور ریلوے کو امپروو کر دے. بالکل ٹھیک. اور آپ کے جو سرکاری ادارے، یہ بجلی کا ہے، اس میں بجلی میں کئی آئیڈیاز ہیں جو پھر کسی وقت بات کریں گے، زیر بحث آتے رہتے ہیں کہ اگر یہ کیا جائے تو ریکوری بہتر ہو سکتی ہے. پرائیویٹائز کرنے سے چھوٹے ادارے میں تقسیم کر کے بس لاہور کو 4 حصوں میں تقسیم کر دے. اس میں جو 150-200 ارب روپے ہمارے ڈوبتے ہیں، جو ریکوری نہیں ہوتی قبائلی علاقے میں، بلوچستان میں نہیں ہوتی، سندھ کے دیہی علاقوں میں نہیں ہوتی، اور بعض جگہوں پہ نہیں ہوتی، وہ ریکوری ہونے لگے تو ہمارا تو کرائسس ہی ختم ہو جائے. بالکل کرائسس ختم ہو جائے.